السلام علیکم۔ بی ایڈ، ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے داخلوں کے متعلق تمام معلومات، ویکنڈ، ایوننگ، پرائیویٹ اور ریگولر ایڈمیشنز، پی یو، یو او ایس، بی زیڈ یو اور دیگر یونیورسٹیوں سے بی ایڈ، ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے متعلق ہر قسم کی معلومات۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے بی ایڈ کی طرف، اور اس میں ڈسکس کریں گے اس کا اسکوپ، ایڈمیشنز اور فی۔ تو جب ہم اس کا اسکوپ ڈسکس کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اہم یہ ہے کہ یہ صرف ایجوکیشنل فیلڈز میں ریکوائرڈ ہے، اس کا آپ کو دیگر فیلڈز میں فائدہ نہیں ہوگا۔ نو ایکسٹرا مارکس۔ آپ اگر کسی اور پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ کو بی ایڈ کا کوئی نمبر نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس کو یہ ہائر ڈگری کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کالج لیکچرر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو بی ایڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ یونیورسٹی لیول پر اگر آپ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ جو بی ایڈ ہے یہ بیچلرز کے ایکول ہے، یعنی بی اے بی ایس سی کے ایکول ہی ہے، اور یہ صرف اسکول ٹیچر کی بھرتی کے لیے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس ڈگری کا کسی اور فیلڈ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم بی ایڈ کے ایڈمیشنز کی طرف۔ تو دوستو بی ایڈ کے پرائیویٹ ایڈمیشن نہیں ہوتے کسی بھی یونیورسٹی میں، اور نہ ہی ویکنڈ ایڈمیشن ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں۔ نہ تو پرائیویٹ ایڈمیشن ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے ویکنڈ ایڈمیشن ہوتے ہیں، جن میں پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، گجرات یونیورسٹی، آئی آئی یو آئی اور دیگر یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ان میں اس کے پرائیویٹ یا ویکنڈ ایڈمیشنز نہیں ہوتے۔ تو اس کے علاوہ جو اس کے ریگولر ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تمام یونیورسٹیوں میں، ایوننگ میں بھی اور ریگولر میں بھی۔ پی یو میں بھی ہوتے ہیں، یو او ایس میں بھی ہوتے ہیں، بی زیڈ یو میں بھی ہوتے ہیں اور دیگر تمام یونیورسٹیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب ہے ڈسٹینس ایجوکیشن، یعنی گھر بیٹھ کے آپ جو کر سکتے ہیں، وہ اے آئی او یو یعنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بھی اور ورچوئل یونیورسٹی میں بھی، دونوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام ہے بی ایڈ 1.5 ایئر، بی ایڈ 2.5 ایئر، بی ایڈ ایلیمنٹری ٹیچر 4 ایئرس، بی ایڈ ٹیچر ایجوکیشن 4 ایئر، بی ایڈ 1.5 ایئر ای ایل ایم۔ یہ مختلف کورسز ہیں۔ تو دوستو جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے بی ایڈ 1.5 ایئر فرام اے آئی او یو۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس جو کم از کم ریکوائرڈ ایجوکیشن ہے وہ ایم اے ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے 2.5 سالہ کرنا ہے تو پھر کم از کم جو ریکوائرڈ ایجوکیشن ہے وہ 14 سالہ ہونی چاہیے۔ تو بی ایڈ کے اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اپریل 2022 ہے۔ ہاں اب ہم چلتے ہیں اس کی فیس کی طرف۔ تو دوستو جو اس کی فیس ہے یہ 1.5 سال کے لیے تقریباً 60,000 روپے ہے، اور 2.5 سال کے پروگرام کے لیے تقریباً 96,000 روپے ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی میں بی ایڈ کا ایڈمیشن۔ تو ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 16 سالہ تعلیم ہونی چاہیے اور 45% مارکس، یعنی سیکنڈ ڈویژن سے کم والوں کو وہاں پر ایڈمیشن نہیں ملتا۔ اور اس کا جو ڈیوریشن ہے، کورس ڈیوریشن ہے، یہ 1.5 سال کا ہے، اور اس کی فیس بھی تقریباً علامہ اقبال اوپن کے برابر ہی ہے، اور یہ ہے تقریباً 60,000 روپے۔ اب ہم چلتے ہیں ایم ایڈ کی طرف۔ تو اس کا ہم ڈسکس کریں گے اسکوپ، ایڈمیشنز اور اس کی فیس۔ تو دوستو اس کا جو اسکوپ ہے یہ بی ایڈ سے ظاہری بات ہے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے۔ یہ صرف اسکول ٹیچر کے لیے ہے، یہ ماسٹرز کی ایکول ہوتا ہے، لیکچرر کے لیے یہ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، اور نہ ہی یونیورسٹی کی سطح پر ٹیچر کی جاب کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے۔ ہاں اب ہے ایڈمیشنز۔ تو دوستو اس کے بھی ایڈمیشنز پرائیویٹ بھی نہیں ہوتے اور ویکنڈ بھی نہیں ہوتے، نہ پنجاب یونیورسٹی میں، نہ یو او ایس میں، نہ بی زیڈ یو میں، نہ ہی دیگر یونیورسٹیوں میں پرائیویٹ اور ویکنڈ نہیں ہوتے۔ ڈسٹینس لرننگ میں صرف پنجاب یونیورسٹی میں اس کے گھر بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی میں بھی اس کے ایڈمیشن نہیں ہوتے۔ تو ایم ایڈ کے جو ایڈمیشن ہیں یہ ریگولر تو تمام یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، ایوننگ بھی کچھ یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ نہیں ہوتے۔ تو ایم ایڈ جو ہے یہ اس کے لیے داخلہ لینے کے لیے دوستو آپ کے پاس بی اے اور بی ایڈ کی ڈگری ہونا ضروری ہے۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سال ہے، اور فیس تقریباً
30,000 रुपये है। ये पूरे कोर्स की फ़ीस बता रहा हूँ। इसके 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 माह के। इसके बाद है MA एजुकेशन। तो दोस्तों MA एजुकेशन का पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप, फिर इसके एडमिशन्स के मतलब, और फिर आखिर में फ़ीस। तो दोस्तों अगर हम इसका स्कोप देखें तो इसका स्कोप B.Ed और M.Ed से बहुत ज़्यादा है। स्कूल टीचर के लिए भी ये इसका फ़ायदा है, कॉलेज टीचर के लिए भी इसका फ़ायदा है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं फिर भी इसका फ़ायदा है। ये एक जनरल MA की डिग्री भी है। इसके अलावा रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च में इसका बहुत फ़ायदा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसकी मखसूस सीटें आती हैं, उसमें भी फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में किसी और सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ ये जनरल डिग्री होने की वजह से आपको 5 नंबर इजाफी भी मिलेंगे, और इसका दीगर भी फ़ायदे हैं। तो अब हम चलते हैं इसके एडमिशन्स की तरफ। तो ये भी B.Ed और M.Ed की तरह प्राइवेट नहीं होता, तो ये भी सिर्फ रेगुलर होता है। अब तो आपको पता है कि MA ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद 5th सेमेस्टर होगा। तो इसमें दाखिला लेने के लिए आपके कम से कम BA में 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, और ये 2 साल का प्रोग्राम है। अगर आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में दाखिले जो हैं वो अभी ओपन हैं, और 18 अप्रैल तक उसके एडमिशन्स हो रहे हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 60,000 रुपये है। ये 2 साल की 4 सेमेस्टर हैं, और 13,575 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, बाकी मिसलिनियस फ़ीसेस हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि B.Ed, M.Ed और MA एजुकेशन में से बेहतर कौन सा है। तो दोस्तों सीधी और सादी सी बात है कि MA एजुकेशन बहुत बेहतर है। इसका स्कोप भी ज़्यादा है, इस पर ख़र्चा भी कम आता है, इस पर टाइम भी कम लगता है, और ये है भी M.Ed की इक्वल। तो इसके अलावा इसके ये जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये टाइम पर मुकम्मल हो जाता है। ये नहीं कि आप अगर B.Ed और M.Ed करें जो कि MA एजुकेशन के बराबर होता है, वो 2.5 साल लगते हैं, लेकिन ये 2 साल में हो जाता है। दूसरे फील्ड में बहुत स्कोप है, आप इसकी बेस पर किसी और जगह भी अप्लाई करते हैं तो आपको 5 नंबर इजाफी मिलेंगे। इसके अलावा लेक्चरर की सीट जो है वो आपके लिए इसकी वजह से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल मार्क्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो भी मिलते हैं, और जो है रिसर्च फील्ड में भी इसका फ़ायदा है। इसके अलावा दोस्तों हायर एजुकेशन, अगर आपने MA एजुकेशन किया है तो आप MPhil PhD एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन M.Ed और B.Ed के बाद ये नहीं होता। तो इसलिए अगर आपके पास चांस है तो आप MA एजुकेशन करें, B.Ed और M.Ed को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।